کی ایک اور معروف اور بااثر خاتون گھریلو تشدد کا نشانہ بن گئی ہے۔ اب کی بار معروف سٹیج اداکارہ غزالہ عرف نرگس گھریلو تشدد کا شکار بنی۔ تشدد کرنے کے الزام میں ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اداکارہ نرگس کی مدعیت میں شوہر ماجد بشیر کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں تشدد اور گن پوائنٹ پر جان سے مارنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ نرگس پر ان کے شوہر کے مبینہ تشدد کی اطلاع اداکارہ کے بھائی خرم بھٹی نے 15 پر دی تھی، جس کے بعد پولیس ایڈن سٹی میں واقع اداکارہ کے گھر پہنچی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ نرگس کو ان کے شوہر انسپیکٹر ماجد بشیر نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ دونوں میاں بیوی میں پیسوں اور جائیداد کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ اداکارہ نرگس نے چند سال قبل انسپیکٹر ماجد بشیر سے شادی کی تھی۔ اداکارہ نے شادی کے بعد شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ گزشتہ چند سالوں سے لاہور میں بیوٹی سیلون چلا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین اس خبر کو بریک ورنے والے جو ہمارے ایک نیوز کے سینئر نمائندے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے متعارف کرواؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ ایکسکلوسیو فوٹیج دکھاتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اداکارہ نرگس کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی زبان تک کو جو ہے وہ زخم پہنچے، ان کے چہرے کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے بازو، ان کا چہرہ کس بری طرح سے ان کے چہرے پہ تشدد کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ ان کی آنکھ سویلڈ ہے۔ یہ ماجد بشیر نے اگر کیا ہے جیسا کہ نرگس الزام لگا رہی ہیں، اگر تو ماجد بشیر صاحب کا یہ کرنا ہے تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ وہ خود قانون کے رکھوالے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک شوہر بھی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے۔ اگر تو میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر تو یہ الزام سچ ہے جیسا کہ نرگس کہہ رہی ہیں تو پھر انتہائی سخت سزا ملنی چاہیے، ڈبل سزا ملنی چاہیے۔ ایک تو اپنی بیوی پر تشدد کرنے کی، اور دوسرا خود قانون کے رکھوالے ہوتے ہوئے اس قدر بربریت کرنے کی۔ شراز نثار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شراز صاحب، یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل واقعہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ علی بھائی، جس طرح نرگس نے پولیس افسران اپنے وکلا کو اور ایک نیوز سے بات کرتے اس نے انکشاف کیا کہ جب آج صبح میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد گھر میں موجود تھی، یہ نرگس نے الزام لگایا کہ ماجد بشیر نشے میں دھت اپنے گھر آیا، اسی گھر آیا جو فارم ہاؤس ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا۔ اب میں یہ ایک نئی بات، ایک بریکنگ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں آفتاب اقبال، ان کی جو سابقہ بیوی ہے مریم، اس کو وہ اس فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ ماجد بشیر پر جو الزام لگایا نرگس نے، یہ الزام نرگس کا ہے؟ نرگس کی طرف نرگس نے یہ الزام لگایا، اور یہ ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے ڈیفنس سی میں، اس کے جو ایس ایچ او ہیں اسد اقبال، اس نے اس بات کی تصدیق کی، اور ایف آئی آر میں بھی آفتاب اقبال کا اور کرن کا نام لکھا جو ایکس وائف ہیں، اور یہ کہا نرگس نے کہ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں اسی فارم ہاؤس میں اس کو کرن کو رکھنا چاہتا ہوں، پھر یہ کہا کہ مجھے کچھ زیور اور پیسے چاہیے۔ یہ نرگس کا الزام ہے۔ اور جو ایف آئی آر میں جو ایف آئی آر فوری درج کی جاتی ہے، یہ بات کیسے نکلی؟ نرگس نے سب سے پہلے اپنا جو بیٹا ہے علی مرتضیٰ، جو اس وقت کینیڈا میں موجود ہے، اور دونوں ماں بیٹے کینیڈین نیشنل ہیں، انہوں نے نہ صرف کینیڈین امبیسی میں یہ شکایت کی، بلکہ علی مرتضیٰ نے کینیڈا سے اپنے ماموں کو لاہور میں فون کیا، پھر یہ بات سامنے آئی اور پولیس بھی حرکت میں آئی۔ ایس ایچ او جو ڈیفنس سی ہیں اسد، انہوں نے ہمارے ساتھ جو بات کی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ شاید یہ صلح ہو جائے، لیکن اس کے بعد دوبارہ جب کال چلی پھر پولیس افسران حرکت میں آئے۔ جب کینیڈین امبیسی میں شکایت گئی اس کے بعد 10 منٹ میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، اور ماجد بشیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ ابھی 2 روز پہلے نگار چودھری ایک سٹیج آرٹسٹ ہے جس نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، اور اس نے یہ الزام لگایا کہ ماجد بشیر فارم ہاؤسز میں جو ہیں وہ ڈانس پارٹیاں کرواتے ہیں، اور مجھے بھی اکرم سب انسپیکٹر کے ذریعے اپروچ کیا گیا، چونکہ میں شادی کر چکی ہوں اور پہلے میں ان ڈانس پارٹیوں میں جاتی تھی، یہ نگار چودھری نے کہا، اب میں نہیں جا رہی تو میرے خاوند پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تو اس طرح کی شہرت ماجد بشیر کے بارے میں بہت سے پولیس افسران کو بھی پتہ ہے، اور اب جس طرح ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر نے 2 روز پہلے ایک مقدمہ خارج کیا ہے اسی سی اے نواں کوٹ کے سب انسپیکٹر شکیل بھٹ کا، جو انہوں نے لین دین کے تنازع میں ایک شخص کو پکڑ کر اس پہ چرس کا جھوٹا مقدمہ درج کیا، تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے خارج کیا۔ تو جہاں پر پولیس کے اس طرح کے سب انسپیکٹر اس طرح کی حرکات کریں، لاہور پولیس کے افسران جو ہیں وہ پازیٹیو سوچ بھی رکھتے ہیں، وہ فوری خارج بھی کرتے ہیں، اور ان کی
की इंक्वायरीज भी हो रही हैं जी। अच्छा ये बताइएगा कि ये नरगिस ने जो इल्ज़ाम अपने शौहर पे लगाया है, तो अब क्या गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत बड़ा है और बाकायदा तौर पे आई एम श्योर उनका मेडिकल भी हुआ होगा, तशद्दुद साबित भी हो गया होगा उसमें, का एक अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश की जाएगी या की जा रही है, या फिर वाकई पुलिस सिंसेरिटी से इस मुकदमे को देखेगी? अली भाई, जो नरगिस के वालिद हैं अदरीस, उनसे भी हमारी बात हुई है। वो सिर्फ रोज ज्यादा रहे थे और बात कम कर रहे थे कि मेरी बच्ची बदकिस्मत है, इतना नाम कमाने के बावजूद, इतना पैसा कमाने के बावजूद इस शख्स से महीने में 3-4 बार मार खाती है, ये उसके बाप का कहना है। अच्छा। और उसके भाई ने ये इंकशाफ किया कि 20 दिन पहले भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमने सुलह करवा दी कि मियाँ बीवी हैं, इनकी आपस में जो है वो सुलह करवा दी जाए। और जहां आप बात करें कि ये पकड़े जाएंगे कि नहीं, यहाँ पे मारूफ अदाकारा यहाँ पे कत्ल हुई है, कई नादरा फिल्म स्टार थी, मर्डर हो गया, नहीं पता चला। नैना एक फिल्म स्टार मर्डर हुई, साबिक एसएसपी कराची जो बहुत ही एक अहम शख्सियत के करीबी हैं, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। वो 1 महीने में 14 बार कराची से लाहौर और लाहौर से कराची वापस गए। उन्हें नैना के कत्ल में शामिल तफ्तीश करने के लिए लाहौर बुलवाया गया और वो आए। उनको ये कहा गया कि आपको गिरफ्तार करवा दिया जाएगा अगर आप नहीं आएंगे। वो शामिल तफ्तीश भी हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मारवी को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद कई अदाकाराएं ऐसी हैं जिन पर फायरिंग की गई। तो इन पर इनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बड़े बाअसर अफसरान से, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, कत्ल होते हैं, फायरिंग की जाती है, तो फिर इनको सपोर्ट कोई नहीं करता। जिस तरह ये मुकदमा इसलिए दर्ज हो गया फौरी कि कैनेडियन एम्बेसी में शिकायत गई, लेकिन पुलिस अफसरान का ये कहना है, जिस तरह डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर का कहना है कि हम मेरिट पर तफ्तीश करेंगे, और जिस तरह फुटेजेस भी मौसूल हो चुकी हैं पुलिस को माजिद बशीर के आने की, जो नरगिस ने टाइम बताया, और जाने की। अब नरगिस का ये भी इंकशाफ है कि उसके पास कुछ ऐसी फुटेजेस हैं जो उसका भांजा फारूक मौका पर मौजूद था, उसने बनाई है, या उसका एक कैमरा ऐसा है जिसमें वो आ गई है। वो मीडिया के सामने और पुलिस अफसरान के सामने रखेगी, जिसमें माजिद बशीर तशद्दुद करता भी नजर आ रहा है। अब वो कब ये वीडियोस सामने लाती हैं ये देखते हैं। अच्छा, इनसे पहले भी इन पर तशद्दुद किया गया था, क्या उस वक्त कोई कार्रवाई हुई थी शरा साहब? जिस तरह उसके पूरी फैमिली ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 3-4 बार महीने में माजिद बशीर जो है वो इस तरह करता है, लेकिन हम सुलह इसलिए करवा देते थे। अब जो नरगिस जिस घर में रह रही है वो कई कनाल का फार्म हाउस है, साथ ही उसके कोठी है। नरगिस का ये कहना है कि वो मेरे नाम है और मेरा एक 9 कनाल का प्लॉट है बरकी के इलाके में। अच्छा। माजिद बशीर जो है वो दोनों को हथियाना चाहता है। मैं ये समझ रही थी कि शायद उसने मेरे साथ मोहब्बत की शादी की है। अब मुझे ये समझ आ गई है, जिस तरह किरण मरियम का नाम लिया मैंने, कि उसको वो फार्म हाउस में रखना चाहते हैं, तो मैं अब इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई कराऊंगी और स्टैंड भी करूंगी। जो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया मैं इसको जेल भी पहुंचाऊंगी। ठीक है शिराज नज़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम में तशरीफ लाए प्रोग्राम में, और आपने हमें अपडेट किया बहुत आमद से।